ماشاءاللہ عرس مبارک صوفی باصفا حضرت صوفی درویش میاں فرید بخش رحمۃ اللہ علیہ نوشاہی قادری، خصوصی خطاب آل نبی اولاد علی پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب بخاری زیدہ شرف زیر اہتمام میاں محمد اشرف نوشاہی قادری صاحب، سجادہ نشین دربار حالہ، زیر صدارت حضرت علامہ مولانا پیر مفتی علی حیدر مجتبی صاحب، اور بہت سارے ماشاءاللہ نعت خوان، قراء، نقیب، خطیب سارے شیف لائن، اللہ انہاں سارے دی حاضری بھائی قبول فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعین۔ بیٹھا پنکھے تو سائڈ تے ہو رہے مہربانی۔ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله۔ ماشاءاللہ میرے بہت سارے بچے، سنگت والے ساتھی
محفل پاک وچ مختلف کریاجات تو تشریف لائے نے دربار عالیہ تے اللہ تعالیٰ انہاں دی محبت میری حاضری اور سب سنیاں دا آنا قبول فرمائے تمام تحریکی دوستانوں مبارکباد دینا کہ انہاں نو اللہ پاک نے دین حق دی محبت عطا فرمائی اور اے بابا جی رحمت اللہ علیہ دا فیضان ہے کہ میں کہندا ہونا کہ چھیڑ کر ساز لا الہ تڑپا گیا کوئی عالم تھا محو خواب جگا گیا کوئی یہ سارے ٹک ٹاکر منڈے سن دین تو دور سن بابا آیا ہے انہیں جھنجھوڑ کے جگایا ہے اٹھوئے منڈیو دین دا کام کرو بابے دی بولی اچھ کوئی ایسا ساز وچ اثر سی کہ لوگ انہاں دے کہن تے دین دا کام کرن لگ پائے ہیں جی تو اللہ پاک تو انہوں وہی بچے ہو اللہ بھائیو بزرگو اللہ ادا تو نہ جاتے عرض یہ کرنی سی کہ ہون ڈٹے روے آج ہاں ادھے ہوتے ڈٹے رہنا اور دین دی جو خدمت ہے وہ صرف ایک محاذ تے نہیں ہر محاذ تے لڑن دی ضرورت ہے میں آپ کی خدمت دیتے کریں گا بچوں دیکھو اگر دشمن حملہ کرے تھر دے ریگستان تو اس یہ بہانہ نہیں کر سکتے کہ سان ریت تے لڑن دی ٹریننگ نہیں دشمن حملہ کرے BRB نہر ہوتے اس یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسی میدانی علاقے وچ لڑنا نہیں جان دے اگر دشمن حملہ کرے کارگل دیاں برف پوش چوٹیاں تو سیاچن تے تو اسی یہ نہیں کہہ سکتے کہ سان برف وچ لڑن دی عادت نہیں اسی گرم لوگ بابا دشمن سمندر تو حملہ کرے دشمن فضائی چو ہوائی چو حملہ کرے فضائی قوت نال تو ساڑھے واسطے ضروری ہے کہ سان ہر قسم دی ٹریننگ ملی ہوئے تے ہر محاذ تے دشمن دا مقابلہ کر سکتے میرے بھائی مسئلہ سمجھ رہے تو آپ سب احباب ایک سوال دا جواب چاہنا بالخصوص تحریکی ساتھیاں تو کہ ختم نبوت تے کام کرنالے پہلے مجاہد دین وچ کیڑے آئے وہ کیڑی جماعت سی جنہیں ختم نبوت تے سب تو پہلے جنگ کی نبی پاک سرکار دے صحابہ صبح قیامت تک جو بندہ ختم نبوت تے کام کرے گا وہ حضور دے صحابہ و اہل بیت دی سنت تے عمل کرے گا تو یہ سارے بھائی صاحب محاذ نے سوشل میڈیا ایک محاذ ہے اتھے عجیب و غریب قسم دے سکالر بیٹھے ہوندے وہ اپنے نام سکالر لکھ دے لوگاں دے ذہن وچ شکوک و شبہات پیدا کر دیں بے دینی دی فضا قائم کر دیں لوگاں دین تو دور کرنا چاہتے سن والے بھائی صاحب تھوڑا کھول دو میں ہولی ہولی بولتا پیا آپ کی مہربانی اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے عزیز محترم صاحب بہت اچھے گڈ عزیزوں اور ساتھیوں نظریاتی محاذ نظریہ اہل سنت جس دی پہلے اگے ایک نعت خان بھائی وضاحت پہ فرمان دیا ہے پتہ نہیں وہ کیڑے نعت خان بھائی صاحب کہ صحابہ بھی اور اہل بیت بھی منن والا سنی ہوندا ہے یہ نظریہ ہے نا اہل سنت ایک جملہ اور بھی ذہن وچ اٹک گیا سی اس ویلے سن دیا پیا کہ اقصا دے وچ یوسف کیا میں ہن کدوں سونا رہیا
خدا را سمجھ یہ تو مطلب ہے حضور آئے تے حضرت یوسف دا حسن ختم ہویا بھائی حضور حسن ختم کرن تے نہیں نہ آئے حضور آن تے حسن ود ہے مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اے دے ہوتے ایک جملہ لکھا ہے آپ فرماندن کہ حضور دی یا کسے بھی نبی دی ایسی شان نہ بیان کرو جی دے وچ نبیاں دی شان گھٹا کے کسے نو ودانا پوے انہاں نو اتھے ہی ران دیو کھاندے تسی اپنے یار دی شان بتائی چلو جتنی ودا سکدے ایسا تقابل جی دے وچ کسے نو تھلے کر کے نبی پاک نو اتا کرنا ہوئے اے دے تو حضور نے خود منع کرو تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض دی تفسیر ایک مفتی صاحب نے ایسا لکھا آپ نو مسئلہ سمجھ آگیا بھائی صاحب لیکن چونکہ اکثر میرے نعت خان بھائی نہ پڑھے ہوندے نے تے نہ کسے پڑھے نو سنا کے پڑھنا پسند کر دے وہ بھی یہ اگر کسی اعلیٰ حضرت جیسی شخصیت نہ پڑھ لیں تو پھر تے رکھا بند کر کے بھی پڑھ دے رہا تو سبحان اللہ موڑتے رولا کوئی تو اس دی تھوڑی احتیاط دی ضرورت ہوندی ہے محفل وچ کو پڑھیا لکھے بندہ بیٹھا ہوئے تے ان چاہیے کہ انہاں دی اصلاح کریا کر تاکہ لوگ غلط پیغام لے کے نہ چلے جائیں آئے تے سودا لینے نا تو سودا حکمت نال دس لیا میاں کوئی لڑنے دی لوڑ آرام نہ لکھ کے دے چھڑیا پاجی نہ کریا کرو اون جی مندے نہیں لڑتے نہیں اس گل دا سان بھی تجربہ ہے یہ تری نہ باسی کوئی آج پہلی باری محفل چاہے کیا ہوندیا تو محفلیں مان لگیاں جیڑا بندہ پیران دے گھر جمدا ہے انہوں انہاں گلاں دا جمدیاں پتہ ہوندا ہے ظاہر ہے ایک دینی اور مذہبی ماحول وچ بندہ پروان چڑھدا ہے تو خود ہی پھر ایٹماسفیئر ہی ایسا ہوتا ہے کہ ذہن مائنڈ بنتا جاتا ہے حضرت نظریہ اہل سنت دے اتے آپ سب احباب نو اویئرنیس ہونا سب تو پہلے ضروری ہے کسی بھی چیز تے عمل کرن واسطے پہلا وہ دا نالج ہونا ضروری ہے جدو آپ کسی چیز نو جانتے نہیں تو تے عمل کی میں کرو نماز آندی ہوئے کی تے پڑھو گے اگر نماز آندی نہیں تو پڑھو گے کیسے اس واسطے پہلے آپ نو عقیدہ اہل سنت آنا چاہیے پھر او دے اتے کھلونا چاہیے تو نظریہ اہل سنت کیا ہے آپ حضرات سمجھ لو نظریہ اہل سنت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تمام صحابہ قطعی جنتی نے انہاں دے جنتی ہونے شک بھی نہیں سنی کرتا عیب ریب تو بغیر حضور دے سارے صحابہ قطعی جنتی نے جس نو کہنے ہیں کہ ہر صحابی نبی اس دی وجہ ہے اور حضور دی ساری آل نور والے نے اگر دین صرف سیدہ لندہ تے بابیاں دیاں مزاراں نہ بڑھیں اس بابے دی مزار دستیے جیڑا محمد دا نوکر ہو جائے سائیں کعبے دی چھت تے بلال نو کھڑا کر دیں دے بات سمجھے کہ نہ بے شک سید ہونا اعزاز ہے یہ دے تو انکار نہیں کر دے سیدہ دی بڑی شان ہے مگر ایمان شرط ایمان تو بعد شان ہے کیونکہ ابو لہب بھی تے رسول اللہ دے قبیلے چیا سکا چاچا ہے ابو لہب حضور دا تے قرآن رعایت دیتی ہے فرمایا تبت یدا ابی لہب متب جہنم دا بالن ہے ابو لہب تے جے بلال قبیلے وچوں نہیں غلاماں وچ ہے تے سائیاں کعبے دی چھت تے کھڑا کر کے دسیا ہے مننا یار نو ضروری ہے اتر تے سارے ہی حضرت آدم دی جیڑا مان جائے وہ دا بیڑا پاک لہذا کسے سید ہون دا جے روب ساڈے تے پینا ہوئے
تے جناب ست بسم اللہ جلن واسطے تیار ہاں، پر اسی سیداں مننا تاں ہے جے پہلا انہاں ابو بکر نو منیا تے نہیں تے بھائی وہ اپنے گھر جو مرضی نے بادشاہ نے کرتے رہا، اسی انہاں دے پابند نہیں۔ اے جانمن نظریہ ہے، اے نظریہ ہے، اس نو یاد کر لو۔ سادات دے بارے ساڈے بزرگاں نے مفتیان نے درجے بندی کی تھی۔ ایک سیدوں نے جڑے واجب الاطاعت نے، ایک سیدوں نے جڑے واجب التعظیم نے مگر واجب الاطاعت نہیں، ایک سیدوں نے جڑے نہ واجب التعظیم نے اور نہ واجب الاطاعت نے۔ پہلا نمبر جڑا سید حضور سرکار دے دین تے پوری طرح پابند ہے، اور اعلیٰ حضرت دے نظریات نال جڑیا ہوا ہے، بر صغیر پاک و ہند دے اندر وہ سید واجب التعظیم بھی ہیں تے واجب الاطاعت بھی ہے، یعنی وہ دے آکھن بھی منیا جائے گا اور وہ دی تعظیم بھی کیتی جائے گی، ادب و احترام بھی کیتا جائے گا، محبت بھی کیتی جائے گی۔ اور اگر کوئی سید عقیدے دا 16 میں صحیح ہے مگر گناہگار ہے، نماز نہیں پڑھدا، داڑھی شریف پوری نہ رکھی، تو اس دی تعظیم کرو، اطاعت نہ کرو، کیونکہ اطاعت واسطے شریعت دا سبق لازم، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ پیر صاحب داڑھی مڈوائی ہوئے سید صاحب تو انہاں دی اطاعت وچ منڈانی کوئی نہیں، جو انہاں سلام کران گے بس سیدہ تو جان تے تیرا نانا جان۔ لیکن اگر کوئی بات مذہب ہو جائے، دین تو نکل جائے، تو ایسے دی نہ تعظیم کران گے تے نہ اطاعت کران گے۔ مسئلہ پوری طرح سمجھ آ گیا؟ یہ ہے نظریہ اہل سنت، جسے سنی اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں آپ۔ عزیزوں اور ساتھیوں، میرے امام محمد رضا فرماتے ہیں تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ ہے نظریہ اہل سنت کہ حضور دی آل دا ہر فرد صبح قیامت تک سنیہ دے نزدیک نور والا ہے۔ کوئی سید ہوئے گا، سنی ہوئے گا تے اسی آکھاں کہ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سونیا تو تے نور ہیں، محبوبہ جنہاں نو تیریاں نسبتاں حاصل ہوندیاں گئیاں نے وہ گھرانہ بھی نور والا ہو گیا ہے۔ عزیز القدر ساتھیو، فقیر دا جملہ یاد فرمانا، میرے آقا علیہ السلام آپ تے 39 بندے ایمان لے آ چکے سن۔ کتنے سن؟ 39 اجے اللہ مومن نہیں سی آکھیا۔ انتالیاں بندیاں کلمہ پڑھیا تے کافر پورا عرب سے مشرک، او انہاں 39 ہی چو جڑے غریب ہے انہاں زیادہ تنگ کر دیا ہے، صحابہ دوجہ سارے کر دیا ہے مگر انہاں ذرا گھٹ کر دیا ہے، کر دے سارے آنا ہے، لیکن تو انہاں پتہ ہے نا جٹ آن دے ہوندے نیویں جائے پانی باڑا چھیری دڑ جاندہ ہے۔ تو بلال پاک ایسے لوگ عبداللہ بن مسعود ورگے انہاں زیادہ ٹارچر کر دے سن، حضرت عمار بن یاسر ورگے انہاں دی زوجہ انہاں دے بیٹے حضرت عمار، تو حضرت یاسر انہاں نو زیادہ تنگ کر دے سن۔ تو مکے وچ ایک چودھری سی، تکڑا سی، پلوان سی، کسے تو ڈردہ نہیں سی، روب ہوتا بڑا سی، نہ ہوتا عمر سی۔ بھائی توجہ ہے تو ٹھیک ہے نا؟ مکے وچ ایک چودھری سی، پہلوان سی، اکھاڑیاں وچ لڑدا سی، قد دا عام بندیاں نالوں وڈا سی، اے مضبوط باڈی سی، باڈی بلڈر کہہ لو،
جی پہلوانی جو کر دیا ہے آپ باقاعدہ پہلوان سن عرب دے میلیاں وچ گھڑدے سن حضرت تو ڈاڈے بڑے آئے روبدار بڑے آئے عاقل بڑے آئے دنا بڑے آئے انہاں کے بند بولدا ابو جال بھی نہ جدو بیٹھے ہونا تے گل کرنا تے ابو جال دی بھی بولتی بند ہو جاندی جلے او بولیا او دا نام عمر سی میرے نبی پاک سرکار نے جدو ویکھیا بیا جڑے ماڑے غریب نے انہاں بڑا اوکھا کر دے تے حضور نے اللہ کو حکمت دیتا دعا منگی اللہم اید الاسلام بعمر یا اللہ اسلام دی مدد فرما تے عمر دے جا بھائیا ساڑیاں دعاواں میں پتہ نہیں کی ہوندا ہے بولے نو جو سن چاہیدہ ہوئے اسی اپنیاں دعاواں میں منگ لینے ہیں کچھ چیزاں صحیح ہوندیاں نے کچھ نہیں صحیح ہوندیاں اسی منتاں بھی درباراں تے منگ دے رہنے ہیں تے دعاواں میں بھی منگ دے رہنے ہیں اور وہ چیزاں کچھ صحیح ہوندیاں نے کچھ صحیح نہیں ہوندیاں کچھ تہاڈا یہ اعتبار ہے نا کہ یہ رسول اللہ رب کو کوئی شے منگن تے وہ غلط نہیں ہو سکتی جانے من سمجھ دے بھائیو کوئی عزیزان من تیرے تے میرے پاک نبی نے اللہ کے دعا فرمائی اللہم اید الاسلام بعمر اللہ قرآن نازل فرما کے ارشاد فرمایا هو الذی ایدک بنصرہ اللہ فرمایا سنیا دعا تیری ہوئے منظور نہ ہوئے ہو نہیں سکتا سونیا تو عمر منگیا ہے میں عمر عطا فرما چھڑیا ہے عزیزان علی وقار میرے نبی پاک سرکار نے دعا منگی ہے شاعر کہتے ہیں مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا سر جھکا کے دیوں دا عمر ویکھیا انشاءاللہ بات کہیں پر رکے گی آپ میرے ساتھ رہیے گا بات کہیں پہنچا کر چھوڑیں گے ایسے راستے میں تشنا نہیں چھوڑیں گے آپ گھبرائیے مت وقت کے اندر انشاءاللہ گاڑی اپنے مقام پر پہنچ جائے گی توجہ ہے کہ نا بھائی صاحب بارک اللہ میرے عزیزوں میرے دوستوں حضرت عمر دے بارے حضور نو اطلاع فرمائی گئی سونیا ننگی تلوار ہاتھ چ لے کے عمر آ رہا ہے حضور نہیں بولے جو اسد الرسول امیر حمزہ بولے یا فرماندے نے آن دیو چنگے ارادے نال آئے تے ست بسم اللہ ارادہ غلط ہویا تے تلوار بھی ہوندی ہوے گی میں گردن اڑا دیاں گا میرے اعلیٰ حضرت بولے اور حضرت امیر حمزہ تھے بولے تو فرماندے نے کل کے آگے وہ حمزہ کی جان بازیاں ایسے میں ایک تمثیلی طور تے تو ان سمجھانے واسطے پیانا یہ وہ شے نہیں لیکن میں لگتا ہے بھئی تو ان سمجھ آ جانی ہے کیونکہ کچھ رنگ اس گل میں بھی وہ ہے جڑا میں سمجھانا چاہ رہا ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں یعنی انج کہہ لو تسی فیض پور دا انٹرچینج دا ماحول ویکھیا کہ تو بابا جی اتنے بیٹھے سن
جڑے ساڈے نوجوان سن یہ کیویں اس ویلے دین واسطے قربان ہونے واسطے تیار ہوئے سن، یعنی نستے نہیں سن، حالانکہ اتنے گولے شیل ان کے پتہ نہیں کی برسائے گئے، مگر وہ کھڑے رہے. یہ سن لبیک والے دیاں جاں باز. تو رسول اللہ سرکار دے سامنے حضرت امیر حمزہ دیاں جاں بازیاں سن. جس پاسوں تیر آوے سانو لگ جائے، جس پاسوں پرابلم ہوئے سانو ہوئے، حضور نو کچھ نہ ہو. عدیدہ نے من میرے آلہ حضور مندنی ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت بیلا. حضرت عمر پاک آئے تے سر بھی نیوائے نظر بھی نیوی سرکار دے قدمہ میں جاگے سونے کلمہ پڑھا اپنا غلام بڑھا. بھائی صاحب کسی نو کلمہ پیر پڑھائے، کسی نو کلمہ مرشد پڑھائے، کسی نو کلمہ حافظ دکاری پڑھائے. عمر اوس ہستی دا نائے جنو کلمہ آمنہ دے لال پڑھایا ہے. پاڑیے جی کہہ لو عمر پاکوں نے جنہوں کلمہ کلمے والے پڑھایا ہے. ایسے یار او منظر کیسا ہوئے گا؟ مکہ شریف دیاں پہاڑیاں گونجیاں جدوں حضرت عمر نے کلمہ پڑھیا تے صحابہ ایڈی زور دا نعرہ لایا، بخیر ہو گئی یہ عمر آ گیا ہے. آجی میں تکڑا بندہ آ جائے نا تے بندہ آندہ بے خیر ہے، ہون ساڑی پارٹی مضبوط ہو گئی. یہ صرف میں نہیں آکھیا، کافران آکھیا سی. عمر کلمہ پڑھیا ہے مسلمان ساڑھے برابر ہو گئے. کافر ہے انہاں گل تے اپنے لیول دی کرنی پر رمز ہی دیچ بھی ہے واقعی تو سمجھ دے کچھ نہ ہونا کہ آج پارٹی برابر ہو گئی کیونکہ عمر کلمہ پڑھ لیا. مولوی جی پیار رکھیا جے سان سنیاں کیڑیاں تو بڑا ڈارا ہوگا جی. ہاں جی بندے تیان دن باغا ہونے نے میں کہ بھئی سات دن تا اللہ بچائی رہے. آپ کو باخبر جے لوگ جڑے نا زیادہ باریک مولوی بڑا علم والے واندن پانی گا بڑے کیڑے ہونے آئے. میں نہ بے سانتے ہی تھے بھی ڈارا ہوندہ ہے ساڑھی قبر اس سرکار ہونا ہے سید شبیر شاہ اور یہاں دیا تو اڈی ہے جاؤن جو ہونا ہے. ساڑھا تا ایمان ہے جس قبر جدور آ جانو تے پاجی کیڑے نہیں ہوتے. تے شکر ہے سائیاں نال بجے ہیں، سائیاں دے منسکتاں، سائیاں نال پیار ہے، سائیاں دے نوکراں، سائیاں آ جانا ہے وہ آ کے ٹر گئے تے اساں سو جانا ہے پیچھے جو مردی پہ آؤ سائیاں نہیں پیار کے مقابلے میں امن کی بات کرتے ہو. کسی امن کی ضرورت نہیں، کسی جہان کی ضرورت نہیں، ہمیں تو صرف رسول اللہ کی عزت آبرو کی ضرورت ہے بس. لبیک 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 یا رسول اللہ. بھائی ایسا نہ کرو تقریر ڈسٹرب ہوتی ہے. ہاں تقریر کر رہے ہیں اور میں ہی کر رہا ہوں ویج تقریر نہیں چلانی آپ سیٹ ہو جائے گا. میں نے اپنی تقریر ہی بول جانی ہے میں مڑ بابا جی نہیں سنن لگ پا. توجہ بھائی صاحب حضرت عمر آئے آنج ہوں جنے انہاں کہ سونیا نماز اندر کیوں پڑھ دے. توجہ کرو نہ جانے میں سونیا نماز اندر کیوں پڑھ دے. فرمایا تھوڑے ہیں. عرض کی تھی تھوڑے ہو مانگے سچے ہیں. فرمایا ہاں عمر سچے ایسی ہیں. عرض کی تھی سونے آج پھر اندر نہیں پڑھ. یا رسول اللہ آج نماز بار پڑھیں گے. میرے حضور رک گئے. اللہ قرآن نازل فرمایا یا ایوہ النبی دوبارہ پڑھ لیں. عزیزہ نے من اللہ فرمایا یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن
اتبعك من المؤمنین سونیا اج کعبے وچ آ کے پڑھے جڑی عمر دی مرضی ہے وہ رب دی مرضی ہے سونے آج پڑھو بار جی میں عمر پہ آندہ ہے رب دی بھی یہی مرضی ہے توجہ ہے صاحب میرے نبی پاک سرکار نے مکہ فتح فرمایا اور مقام ابراہیم دی بڑی مقام دا پتھر ہے عمر عرض کدنے سونیا دل کردہ تسی مسلح ایتھے ڈاؤ مقام ابراہیم کو ایتھے مسلح ڈاؤ جیسی پیچھے کھلو کے تو اڈے نماز پڑھئے یا دور فرمایا کہ عمر مخصوص کرن دا حکم اللہ نہیں دیتا اللہ فرمایا جبریل آیت لے جا اللہ پہ فرما رہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى سونیا مصلہ ایتھے بچھاؤ جتھے عمر دی مرضی ہے رب دی بھی اوتھے ہی مرضی ہے میرے نبی پاک سرکار حلوہ تناول فرما رہے ہیں حضور حلوہ کھا رہے ہیں یہ گل بھی سبحان اللہ کھانا لی تسی سمجھ دیو بھائی مولویاں نہیں رہا پسند نہ بھائی کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ حضور مٹھائی پسند فرما دے حضور مٹھا پسند فرما دے تو حضور مٹھا پہ کھاندے سن اما عائشہ کول بیٹھیاں سن حضرت عمر اندر آئے سیدھے ڈائریکٹ حضور فرمایا آؤ عمر حلوہ کھا لو عمر بڑی غیرت والی شخصیت بل پیش کیتا حضور اگے یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے اسی تواڈے گھراں وچ انج نہ ہوئیے تواڈے گھر والےاں نوں ساڈے تو پردہ کرنا چاہیے سونے ازواج مطہرات نو آنکھوں پردہ کریا کرن حضور فرماندے نے عمر گل بڑی وڈی ہے جی اللہ حکم نہیں دیتا اللہ فرمایا جبریل آیت لے جا اللہ فرمایا یا ایھا النبی قل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن سونے اپنی بیویاں نو بھی فرماؤ اپنی چواندیاں نو بھی فرماؤ ساری کائنات دیاں عورتاں نو آکھو اپنی اوڑھنی دے پلو نال چادر نال پردہ کر کے رکھن جے عمر دی مرضی ہے اج رب دی بھی یہی مرضی ہے کرے نا پردے دی گل کرے ان بندے آندے نے وہی تے بنیاد پرستے فنڈامنٹ بھایا خدا دا نہیں اللہ تو سیانا نہ بن میری گل نو سمجھے نہیں میں کیا کیا اللہ تو سیانا نہ بن جائیں بیبیاں بندے بنائے نے وہ اللہ چاہندا ہے بیبیاں وکھریاں ران بندے وکھرے تسی سن کو ایجوکیشن دے نام تے کیڑا گند کھوانا چاہندے ہو معذرت نال ناراض نہ پیا جی بندے آندے نے تسی مولوی کنجسٹن مائنڈ ہوندے ہو اسی ذرا کھلے جے ذہن دے بندے آ لبرل ہاں میں کہ بھائی بغیرت تے لبرل وچ کوئی فرق ہوندا ہے کہ کوئی نہیں ہوندا توجہ ہے کہ نہ میرے عزیزوں میرے دوستوں میرا آج ٹاپک نہیں بھرنا ہے دے اتے کھل کے بات ہوندی تعلیم جدید دے زہریلے اثرات نے قوم نو کی دے چھڑے آئے دے اتے گل ہوندی بھائی پھر ٹائم تھوڑا ہے میں عمر پاک دے اور حضرت دیال دے گل کر یہ ادھے تو سمیں موڑیا تو میں تے کہ یاد ہے پر موڑو سواد نہیں رہا یہ موڑتے رکھو میں پوری گل کر سکتا اے یقین فرماؤ جدو دی کو ایجوکیشن شروع ہوئی ہے اس دن دا
دین دی غیرت دا جنازہ نہیں کرتا. شرم تے حیا کتھے رہ جاندی. اچھا بندے آندے نے ساڈی کڑی انج دی نہیں تے میں کدو آنا کڑی انج دی آئی. کڑی چنگی آئی تسا چنگی ران نہ دیو. جدو بیڑ تے بگیاڑ ایک تھان تے کٹھے چکریے تے موڑ بگیاڑ دیاں صفتاں نہیں کری دیاں کہ جی نہیں بگیاڑ بڑا شریف ہو گیا ہے. میں کہا فطرت کدی شریف ہون نہیں دینا. توجہ ہے کہ نا بھائی. چھوڑو ایویں میرا مینوں بڑا غصہ آ جائے گا تو پھر ادھے ہی لگے جاواں گے تے عمر پاک ناراض نہ ہو جان بھئی اج میری گل کردا پیا ہی دے کے مڑے. ویسے گل یہ بھی انہاں دی ہے کیونکہ غیرت دا سبق دتا ہی عمر ہے. میرے پیارے سجنا میرے عزیزا ایک ٹی وی ایک موبائل تے ایک کو ایجوکیشن ترے چیزاں جڑے گھر واڑے آن تے شرم تے حیا کیویں رہ جائے گی. میں تو آنے تراوے چیزاں تاں پہ دسنا میں تراوے چیزاں اپنے گھر تو اجے دور رکھوں. میں دور رکھ کے تو آنے پہ دسنا میں تراوے چیزاں چنگیاں نہیں ہوندیاں ہوں جو جی میں تہاڈی مرضی. سن تے مڑ تساں کے لیول لا چھڑیا وے مولوی نے تے مولوی ہوندے ہی انج دے انہاں دا حق ہے انج دیاں گلاں کرنا. میں کہا جی ٹھیک ہے ساڈا حق ہے آ جڑے پاسے تسی لگ گئے ہو تہاڈا حق نہ. میرے عزیزوں میرے دوستوں آؤ سنو تے یاد فرما لو. میرے نبی پاک سرکار نو اللہ فرمایا سونیا پردہ فرض ہو گیا ہے لیکن میں قربان جاواں اللہ پردہ مومنہ تے فرض فرمایا ہے. مومنہ دی ایک نشانی یہ بھی ہے انہاں دے گھر دیاں عورتاں پردہ دار ہون گیاں. عزیزہ نے من حضرت عمر پاک رضی کی تھی سونے اللہ کو پوچھ دیو یہ شراب کیا ہے. دل وچ گل لے آئی میں نہیں صحیح لیکن اس ویلے پیتی جاندی ہے معاشرے. اللہ فرمائے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس. آیت قرآن وچ موجود ہے مگر حکمن منسوخ ہے. یہ آیت جڑی میں پڑھی یہ دے نفع بھی ہے اور یہ دے وچ نقصان مگر دا نقصان زیادہ ہے موبائل کی طرح. نفع بھی ہے نقصان بھی مگر دا نقصان نفع نالوں زیادہ ہے. حضرت عمر کہتے ہیں سونے گل دی پوری وضاحت نہیں نکلی مڑ پوچھو. عزیزہ نے من اللہ فرمائے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. سوڑیا اعلان کر دیو شراب حرام ہے. عمر دیئے مرضیے ہن رب دی بھی یہی رضا ہے. میرے اعلیٰ حضرت بولے تو فرمانے نے ترجمان نبی ہم زبان نبی. کیا شان عمر بن خطاب دی. عزیزہ نے دی وقار میرے نبی پاک سرکار مسجد جلوہ نے بلال بھی مسجد بیٹھے ہوئے عمر بھی مسجد کچھ بندے مسیحتے بہ کے پیان دیا ہے حضور تقریب میں فرما دیتا وہ مسیحتے بہ کے پیان دیا ہے یہ قیامت کی گلاں دس دن تے سی کول بیٹھے ہیں ساڈا تے کوئی نہیں پتا. تو انہاں دی گھر گھر بلال سن لئی کی بہ کے نالے جمعہ پڑھتے ہیں انج دے بندے ہر مسیحتے چوندے ہن بھی وہ نالے اپنے مولوی پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو نالے اٹھ کے اس سیدہ دھوڑ کٹ دیں پیچھا جوتیاں والی تھان وہ سمجھ آئیے کوئی انہاں نوں یہ رتبہ حاصل ہے بہو اپنے وڈکیاں والی عادت نہیں چھڑتے. توجہ ہے میں تو انہاں بندیاں تو حیران ہونا بھئی یار تساں جو ہونا کہ پیچھے امام دے جی ایڈا بے اعتبار آئے تھے دوان مگر کھلون دی کھیل ہو رہے. اللہ اکبر
بھائی صاحب لوگ اپنی فطرت تو مجبور ہوتے ہیں وہ بھی یہ کرن بھائی اسی پیچھے بہ کے ہندے بھی کوئی نہیں اندروں ایتھے ہی بیٹھے ساڈا کوئی نہیں پتا قیامت دیا گلاں دس دے بلال یہ گل سنی تھی وہ نہ ویکھیا ہوں یہ گل میں کراں کیندے نال انہاں کہا جی اس گل دا مول پاوے تو عمر پائے حضرت عمر کو آئے سونیا کچھ بندے وچ وہ نے جڑے پیچھے کھلوندے بھی نے تے پلید وچوں مندے بھی نہیں عمر اٹھے تو نہ سیدھا حضور دی بارگاہ چل کیتی بس سونیا انہاں پلیداں نال اساں ڈال کے کوئی نہیں رہنا انہاں نوں منے کرو تے سان منے کرو میرے نبی فرمایا عمر جاندا میں بھی ہاں پر جے اللہ حکم نہیں پیا دیندا جاندا میں نہیں ہاں پر جے اللہ حکم نہیں نہ دیندا بکڈ عمر پراؤں کے سجدے پہ گئے اللہ سونیا پاک وکھرے ہونے چاہیے دینے پلید وکھرے ہونے چاہیے دینے اللہ فرمایا جبریل جا محبوب نو کو اللہ فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیل الخبیث من الطیب سونیا آج پاک وکھرے کر دے پلید وکھرے کر دے یہ عمر دیئے پر دیئے ہون رب دیئے ہی رضا ہے وکھرے وکھرے کر دے سونے حضور ممبر تے کھلو کے فرمایا فخر یا فلان فینک منافق نکل فلانیا مسیح تو نکل فلانا یہ جس لئے بیٹھے ہو کڈن بڑے اوکھے توجہ ہے کہ نہ بھائی صاحب فرمایا نکل توجہ ہے بھائی ہن میں نا دیکھنا ہے بھی تسی جا کے تقریر پہ سن دے ہو یا ستے کدی کدی ڈرائیور رکھی کھول کے گڈی چلیندے پہ ہوندے پر اندروں ستے ہوندے یہ میرا تجربہ ہے ہن میں ویکھنا ہے تسی اندروں جاگ دے ہو یا صرف میرے کول اکھاں کھول کے سواد لیندے جاندے میں ہن چیک کر اللہ فرمایا سونیا پلید کٹ دیو تے پاک رکھ لو بولو نبی نو سیان آئی کہ کوئی نہ پاک کیڑے نے یا پلید کیڑے نے آئی نہ سیان جانے من 1500 سال پہلا جنہوں نبی مسیح چکڑیا ہے اونا دے پلید اور شک نہ کری جنہوں قبر میں سلایا ہوا ہے اونا دے پاک اور شک نہ کری اب ان محسوس ہوندہ ہے جاگ دے محسوس ہوندہ ہے بندے جاگ دے ہے گلے دی سمجھ آئی ہے عزیزان محترم میرے پیارے عزیزو میرے دوست اللہ فرمائے سنیا پاک وکھرے کرنے نے پلید وکھرے کرنے نے عمر جناب یہ تعارف ہوندہ جائے جناب نو جی سمجھ آ جائے تو ان عمر کہندے نے عرض کدنی یا رسول اللہ نماز پار پڑھنی ہے ایک پاس عمر کھلو گئے ایک پاس امیر حمزہ کھلو گئے بھائی مکے دے دو شیر کھلوتے حضور نماز سے شروع کرائی 38 نمازی پیچھے دو کھلوتے کنارے کافران بندے بجے اور نہ کیا ہوئے آج تو اڈے کو دا کعبے دا قبضہ بھی لے جاؤ انہاں کیا ہویا کہ انہاں کیا نماز پہ پڑھ دے کعبے وچ اونا کنا جتیاں پائیاں کنا کوئی نہ کسے تلوار کسے نیزہ پھدیا تے بھجدے آئے مڑ جس لئے بندہ دوڑدا ہوئے کچھ بندے اگے ہوندے نے کچھ پیچھے ہوندے نے وہ جڑے اگے والے آئے انہاں ڈھیر ڈاڈی بریک ماری جدو بریک ڈاڈی وجے چیکاں نکل پچھلے آکھیا خیر تے ہے بڑی ڈاڈی بریک ماری آ ہو سکیا اگے عمر ہے اس تو اچھا نہیں سمجھا سکتا بھائی صاحب اس تو اچھا نہیں سمجھا سکتا عزیزان دی وقار تاں کہنیا نا کعبے میں نماز آجے
ادا ہو کے رہے گی کعبے میں نمازات ادا ہو کے رہے گی خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے. توجہ ہے کہ نا عزیزان علی وقار کون عمر بن خطاب نے میرے پاک نبی مدینے میں جلوہ کرنے صحابہ بیٹھے ہونے حضور فرما دیں لوگوں ذرا دسو لوگاں نو نماز دے ٹائم اکٹھیاں کرن دا طریقہ کی کری جا کے سنیا جی تو کسی آخر دی آگ بڑھنی چاہیے دی دھواں میں کہ لوگ مسیحتے آ جائیں کہ نماز دا ٹائم سرکار فرمائے نہیں. کسی صحابی رائے لی تھی کہ سونے گھنٹی پہ جانی چاہیے فرمایا نہیں. کسی آخر جی ناقوس بجاؤ ناقوس سمجھ دو سنک فرمایا یہ بھی نہیں صحیح برا طریقہ ہے. عمر بولے درد کدے نے سونے میں راتی خواب آئی ہے بلال نواق کو مسجد دے اتلے مینارے تے کھلوے چھاتے تے میں دسنا اے لفظ پڑے وہ جڑے عمر دسے آئے ان اذان سکتے سر توجہ ہے کہ نا وہ جڑے عمر بندے آندے نے کہ الصلاۃ خیر من النوم عمر دسی میں کہ ایٹا پرابلم ہے کیوں ساڑیاں کتابیں لکھا ہے بس ساری بانگ عمر دسی ہے تو ایک گل تے کھلے نہیں سمجھ آئی گل پاجی ساری بانگ عمر پاک دسی ہے یہ سونے آتے حضور فرمایا ٹھیک ایک اور صاحب بھی خواب آئی حضرت عمر نے یہ دسیا بلال پاک نے پہلی اذان مسجد سے پڑھی اس ویلے الصلاۃ خیر من النوم وچ عمر نہیں دسیا ہے توجہ جی الصلاۃ خیر من النوم حضرت عمر نے نہیں دسیا دوجی اذان دسی کیونکہ پہلی اذان فجر دی نہیں نا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ پہلی اذان فجر دی نہیں سی تو آپ نے یہ نہیں دسیا کہ الصلاۃ خیر من النوم پڑھو بلال پاک دی یہ سنت اور عادت سی کہ وہ اذان پڑھنی فجر دی جدو ٹائم ہو جانا وہ تو حضور دے حجرے دے باہر کھلو کے آکھنا الصلاۃ الصلاۃ یا رسول اللہ نماز دا وقت ہو گیا حضور ہونا تے مصلی دے کھلو کے امامت فرما. ایک دن فجر ویلے حضرت بلال نے جا کے دسیا تے حضور تشریف نہ لے آئے. بلال آ کے بہ کے مصلی والی جا کے تھوڑی دیر لنگی تے پھر ویکھیا بے ٹائم ہو گیا تشریف نہیں لے آئے تے دوبارہ گئے بلال پاک کہندے نے الصلاۃ خیر من النوم یا رسول اللہ سونیا نماز نیندر نالوں چنگی ہے تے حضور ہستے ہستے اجرے چوں نکلے تے فرمایا اجعل فی اذان فرمایا بلال اگو ہر اذان فجر دے اندر پڑھیا کر. لوگاں دھوکھا کیوں ہویا ہے عمر پایا بچ کیونکہ ایک باری عمر ستے پیسن تے اس دور دے مؤذن نے انہاں نوں اٹھان واسطے بھی یہ جملہ آکھیا سی کہ آپ نے فرمایا سی نہیں میرے واسطے نہیں یہ اذان واسطے اوتھے ہی پڑھیا کر مینوں اٹھان واسطے جملہ علیحدہ بولن دی ضرورت نہیں. وہ بندیاں لگدا ہے شاید انہاں آکھیا سی اذان نے پڑھے حضور اس تو پہلے شروع کروا چکے سن. قیامت تک جدو اذان پڑھی جائے گی اگر آپ محسوس نہ فرماؤ تو سارا دنیا اتنے پہلا ڈاک خانہ بنانے والا عمر ہے. باقاعدہ محکمہ پولیس قائم کرنے والے حضرت عمر نے. دنیا کی پہلی فوجی چھاونی کوفہ دے اندر حضرت عمر نے بنائی. دنیا کا پہلا نہری نظام حضرت عمر نے بنایا. دنیا کی پہلی باقاعدہ آرمی حضرت عمر بن خطاب نے بنائی. رب دی اس بری کائنات بچیاں دا وظیفہ سب تو پہلے حضرت عمر دی تہجیدہ پوری یورپ تقلید کر رہا ہو. انگریزاں دے ادھے قانون حضرت عمر دے بنائے نے. جس بچے دا دل کرتا ہوئے ریسرچ کر لوے ادھے قانون انگریزاں اجے بھی حضرت عمر دے فالو کیتے نے جنہ قانون ہی انج دے بنا گیا. اسے پھر بندے تنقید کرتے رہندے نے. جڑا تنقید کرنے والا ہوئے وہ عیب ویندا ہے.
جڑا تعریف کرنے والا اللہ فضیلت ملتے. تو بھائی یہ شروع تو فطرت انسانی عادت ہے. میں اپنے سنیا نہ کہ اسی بھائی صحابہ دے عیب بیان نہیں کرتے، اسی صحابہ دیاں فضیلتاں بیان کرتے، اسی حضور دی آل دے فضائل بیان کرنے ہاں، انہاں دی آپس دیاں لڑائیاں بیان نہیں کرتے، کیونکہ اس قوم نو امت نو لڑائیاں دی نہیں پیار دی لوڑ ہے. توجہ ہے کہ نہ؟ آپس دیاں لڑائیاں دی وجہ تو ہی تے حالت ہے کہ غزہ دے اندر اتنا ظلم ہویا ہے، کسے مسلمان ہوتے نہیں ہے نا آپس وچ روز لڑتے ہیں، فلانا آجدہ ہے، فلانا آجدہ ہے، فلانا آجدہ ہے. بھائی صاحب تیری آپس دی لڑائی دا فائدہ کافر اٹھا رہا ہے، تیری آپس دی لڑائی دا فائدہ یہودی اٹھا رہا ہے، تیری آپس دی لڑائی دا فائدہ عیسائی اٹھا رہا ہے، ہندو اٹھا رہا ہے، تیری آپس دی لڑائی تین نقصان دے رہے. مگر کیا کیجئے کہ قوم نو اس دی عادت ہے. عزیزان من حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک نبی سرکار دے او پاک صحابی نے جنہ دے بارے میرے نبی نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اللہ نے حق عمر دی زبان پہ رکھ دیتا ہے. وقلبہ زبان تے بھی رکھ دیتا ہے تے دل وچ بھی آکر رکھ دیتا ہے. عزیزان من یہی وجہ ہے جڑا جملہ عمر پاک بولنا، جڑی درخواست عمر پاک کرنا. جناب دی توجہ ہے، ذرا غور فرما لینا. حضور کو فیصلہ آیا دو بندیاں دا، حضور فیصلہ کیتا، انہاں دو آئیں چوے کہ جڑا کلمہ پڑھتا ہو سکے میں نو سمجھ جائے. انہاں کہا دودے یہودی آکھا تو عمر کو لئی چلو بھی سیانے ہو سکے لگا چل. عمر پاک کھڑ گیا تو یہودی آکھا با کلمہ پڑھتا ہے میں کو نہیں پڑھتا تو اٹھے کو جاجمنٹ کروانا آیا ساڈا فیصلہ کر دے. عمر فرمایا گلا سنا، انہاں آکھا آگے حضور نو سنا ہے تو انہاں آکھا منی کہنے اسے کہا جی جڑا کلمہ پڑھتا ہے ایسے نہیں منی. انہاں آکھا کھلو اندر گئے تے تلوار لئی آئی اکو دھری تے چاہ کے اتھے رکھے. انہاں کہا جڑا نبی دا فیصلہ نہ مننے میں ان مسلمان من دے. مدینے چروڑا پہ گیا، نہ عمر فتوہ لے آئے نہ عمر مسئلہ پوچھے آئے. عمر کلمہ پڑھن والے نو قتل کر دیتا ہے. اللہ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سونیا جڑا تیرے فیصلے نو نہ منے او مومن نہیں، جویں عمر دی مرضی ہے رب دی بھی یہی رضا ہے. بے ایمان ہے جڑا نبی دا فیصلہ نہیں منتا ہر لا بے ایمان. جڑے چور نو بھی ڈنڈا دیتے اس مارنا آسان نہیں. عمران نو دیو تاں بھی ایسا مرینا، میاں نواز شریف کے اندے ہو تاں بھی ایسا مرینا. میں حیران ہونا، میری عمر 43 سال ہے جدوں بھائی صاحب ضیاء الحق دا دور سی اے اردو دے بادشاہ تے ہر الیکشن نے چند دن وجہ اگو باری دیتی ہوئے تے ساری کسر کٹا صحیح کر دیا گے. میں نے انشاء کے قبر اچ گئے تھے ناکھنا مجھے 2 سال اور جیوں دے رہنے تے سارے علماء ملا کے ہونا. بھائی صاحب یہ کیسے ساڈے حکمران نے یقین فرماؤ اللہ اکبر تے تسی انہاں دی آونیاں جاونیاں تے انہاں دے پروٹوکول ویکھیا کرو. میں بھائی صاحب عمر پاک دی گل پہ کرنا بھائی ریاست مدینہ آ ہائی. انہوں نے فرمایا اگر تیرا تے میری ذاتی گفتگو ہے تے مسلمانہ دے تیل دا دیوا بالن دا میں مجاز نہیں بند کر دوں. گل ایتھے ہوئے تے بھائیا گل کھلوندی ہے کہ ہاں مڑ آکھیا جاندہ ہے بہن کتا بھی پیاسا مرے تو میں ذمہ دار یہ تاں آکھیا جاندہ ہے. بھائی صاحب یہ تاں آکھیا جاندہ ہے
تے اے جدوں اس رتبے تے بندہ پہنچ جائے نا مڑ نیل نو بھی رکا لکھیے تے اثر ہوندا ہے نہیں سمجھ آئیے کہ نہیں آئی مڑ نیل نو بھی رکا لکھیے نا کہ چل تے پھر نیل بھی چلدا ہے کیونکہ رکے چ اثر تاں ہوندا ہے جے پہنا بندہ محمد دی غلامی چ پورا کھڑا ہوئے عزیزان من عمر پاک اندر موجود نے اتو والے رسول دے شہزادے امام حسن آئے نے اللہ باہر پتر عبداللہ کھلوتے سن تے انہاں کہا جی میں بھی دروازہ کھٹکھٹایا پر میں اجازت نہیں ملی امام حسن پیچھے ٹر گئے تھوڑی دیر بعد حضرت عمر فرمایا اندر آ جاؤ عبداللہ بن عمر نے دسیا ابا جی باہر امام حسن آئے سن تو میں دسیا کہ آپ مصروف ہوتے ہو واپس چلے گئے عمر پاک اٹھے نے بازار جاندے سرکار سیدزادے نو پھڑے آئے تے فرماندے نے سونیا سیدہ دوجیاں لوکاں نو اجازت دی لوڑ ہے تانوں اجازت دی لوڑ نہیں اندر آ سکدے آؤ عمر پاک نے دنیا نو یہ درس دیتا ہے کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا فتوحات کثیر ہوئیاں تھے مال و دولت بہت آیا تھا حضرت عمر نے فرمایا منشی اپنے نو کہ یار کسی نام لکھو کہ جنہ جنہ بندے نے وظائف دینے نے جنہ دی تنخواہ لانی ہے انہاں دے نام لکھو منشی نے نام لکھے تو جدو اس لکھ کے دیتے نا اس منشی دے بارے تاریخی کتب میں چاہتا ہے کہ وہ پہلے سلطنت روم دا منشی حضرت عمر نے اس نے بلایا کہ سانو ذرا سیٹ کر دے نظام سارا دس اس نے پتہ نہیں تھی اس نے نام لکھے تو لکھ کے حضرت عمر اگے لکھے آپ فرماندے نے بلاؤ اس بندے نو کہ اے جڑے نام نے تو ٹھیک نہیں لکھے آپ نے فرمایا نام ٹھیک کر جی کی غلطی ہے فرمایا سارے تُتے حضور دے چاچے عباس دا نام لکھ پھر علی دا لکھ پھر اصل دے حسین دا لکھ عمر دنیا نو دسیا ہے سیدہ دے نام تُتے کسے دا نام ہی نہیں لکھیا جائے گا عظمت آل نبی حضرت عمر نے امام حسن سرکار دا خلیفہ وظیفہ مولا علی دے برابر لائے جنہ مولا علی دا وظیفہ لائے انہاں مولا علی دا سارے کو زیادہ لائے تو امام حسن دا انہاں دے برابر لائے تو امام حسین دا انہاں دے برابر لائے تو پتر پوچھا بابا جی یہ تے جنگ وچ بھی کوئی نہیں لڑن لگے تسی تے بڑے منصف ہوتے انصاف کر دیو کہ انہاں دا برابر کیوں دوجیاں دے کر دے پئے ہو تے میرا انہاں تو گھٹ کیوں رکھیا ہے عمر پاک پھر جج پورے آئے فیصلہ تول کے کر دیا ہے فرمایا بیٹا انہاں دی ریس نہ کریا کہ نہ تیری ماں انہاں دی ماں ورگی ہے نہ تیرا نانا انہاں دے نانے ورگا ہے عمر پاک دنیا نو دسے آئے کہ دنیا میں بے مثال ہے گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے اے میرے سجنوں میرے عزیزوں عمر پاک کے دور ایران دی
سپر پاور زیر نگی ہو گئی، مسلمانہ کڑا کے کڑ دیتے نبی دے غلامہ نے۔ ایران دے بادشاہ نو شیروں عادل دیاں پوتیاں قید ہو کے مدینے جنگ وچ آئیاں، لوگ متمنی آئے ایڈی بڑی سلطنت دیاں شہزادیاں نے، انہاں دا نکاح ساڈے نال ہوے گا۔ عمر پاک فرماندے نے چپ کر جاؤ، او ایران دیاں شہزادیاں نے، میں نکاح اسلام دے شہزادیاں نال کرنا ہے۔ جتنے حسینی سید نے ہن جڑا بندہ رشتہ چکرائے پچھلے بندے ہوندا یا کر دینا دروایا ساڈے رشتے کرائے، میں کیا شامہ کرما والا آؤ عمر دا احترام کرو، ساڈے سارے تو بڑے دادے حسین دا رشتہ کرائے۔ گل دی سمجھ لی کہ نہ لی؟ میرے عزیزو، عمر پاک دنیا نو دسیا ہے کہ عظمت بھول نہ جانا لوگوں، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا۔ عزیزو 5 منٹ زیادہ ہو گئے، خودی معذرت قبول فرماؤ۔ اللہ تعالیٰ حضرت عمر دے طریقے نال حضور دی اہل بیت دی محبت نصیب فرما۔ حضرت عمر حضور دی آل نال محبت کیتی ہے، آل رسول دے منکر نہیں حضرت عمر۔ تاریخ دیاں جھوٹیاں گلاں دے آکھے لگ کے متے حضرت عمر دے بارے دل وچ برا خیال لیاؤ نا۔ حضرت عمر خادم اسلام نے، محسن اسلام نے، حضور دے دین نو پوری دنیا تے پھیلا دیتا ہے۔ نیپولین بوناپارٹ دا نام سنیا ہو سی تسی؟ اس دا ایک فکرہ بڑا وڈا ہے، بندہ کافر سی، فکرہ وڈا بولیا کہ دنیا اتے ایک عمر ہور ہوتا تے دنیا اتے صرف ایکو مذہب ہونا سی۔ ایسا ہے میرا عمر۔ اللہ تعالیٰ قدر دی توفیق عطا فرمائے، حضور دی اہل بیت دی محبت نصیب فرمائے۔ جملہ سنو، اجے تقریر میں مکائی نہیں۔ ساڈے نا پیڑ دے پورا سٹاپ ہوندا سی، اس ویلے پکی کوئی نہیں ہوندی، کچی سڑک آئی تے ٹانگے تے بہ کے انہاں شہر آوی دا نکیا تو راہ وچ سیم ہوندی آئی تے وہ سیم تے پولی شلی کوئی نہیں، ٹانگے والا بجا کے بھی چل گئیندا تو جس لئے پولی دے سیم دے کول آوے آنا واندا لا بھی قابو ہو جاوے، میں ٹانگا بجا کے لگاونا ہے، کوئی وچ نہ لگا جائے۔ پاجی محرم دے دے آ گئے نے، خدا دا نا ہے سنیا ہو قابو ہو جاوے، مت لنگر تے تلک کیا ہو جاؤ۔ کوئی گل دی سمجھ رہی ہے کوئی نہ؟ سرکار قابو ہو گیا جی، تہاڈی مہربانی، کیونکہ سنیاں قابو رکھنا بھی بڑا اوکھا ہوندا ہے، کیونکہ ایسے بھی لنگر نال بھی تھوڑا جا اٹیچمنٹ رکھنے تو سلپ نہیں ہونا، بڑا سلیپری ویلا ہے، تو آپ مہربانی فرمانی ہے قابو رکھ۔ اللہ برکت۔